الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام حاضرین محفل، 718 عیسوی میں جب سلیمان بن عبد الملک بیمار ہو گیا تو اس نے ایک وصیت لکھوائی اور اس پر موڑ لگا کر اپنے ایک خاص افسر کو دی، جس میں لکھا تھا کہ میرے مرنے کے بعد عمر بن عبدالعزیز میرا جانشین ہوگا، اور یہ بھی لکھا تھا کہ بنو امیہ سے میری زندگی میں بیعت لے کر عمر بن عبدالعزیز کو تک نشین کروا دیا جائے. قابل احترام حاضرین محفل، یاد رکھیں کہ مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کا آغاز اسی وقت ہو گیا تھا جب تک نشینی کے لیے اپنی ہی اولاد کو جانشین مقرر کیا جانے لگا تھا، کیونکہ اگر کسی کا بیٹا تک نشین ہونے کے قابل نہ بھی ہوتا تو بھی اسے بادشاہ بنا دیا جاتا اور لوگوں سے زبردستی اس کی بیعت لے لی جاتی. پھر وہ نااہل شخص لوگوں پر ظلم کرتا اور اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے مظلوم اور معصوم لوگوں کا خون بہاتا اور امت مسلمہ کو اپنے اقتدار کی خاطر خاک و خون میں ملاتا، جیسا کہ یزید ملعون نے کیا. اور آج بھی میرے عزیز ہم وطنوں ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے. جتنی بھی سیاسی یا مذہبی تنظیمیں ہیں تو ہر ایک میں اولاد در اولاد ہی تک نشین ہوتی آ رہی ہے. آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ اگر کسی تنظیم کے سربراہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی جگہ تنظیم کے کسی عام کارکن کو سربراہ بنا دیا جائے گا، جبکہ اسلام تو ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ تخت اور منصب پہ اسے بٹھایا جائے جو سب سے زیادہ اس منصب کا حقدار ہو. خیر میرے محترم سامعین کرام، سلیمان بن عبد الملک کے کہنے پر 2 بار تمام لوگوں سے بیعت لے لی گئی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کو تک نشین کروا دیا گیا، لیکن قربان جائے حضرت عمر پر جو سلیمان کو دفن کرتے ہی سیدھا جامع مسجد میں گئے، منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور صاف اعلان کر دیا، اے لوگوں، میری اور عام مسلمانوں کی رائے لیے بغیر مجھے خلافت کی ذمہ داری میں مبتلا کیا گیا ہے، اس لیے میری بیعت کا جو توق تمہاری گردن میں ڈالا گیا ہے میں خود اسے اتار دیتا ہوں، تم جسے چاہو اپنا خلیفہ مقرر کرو. یہ اعلان سنتے ہی لوگوں نے بآواز بلند کہا، ہم آپ کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں اور آپ سے راضی ہیں. اس کے بعد لوگ جوک در جوک آ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے. اس طرح آپ مسلمانوں کے 5 خلیفہ مقرر ہوئے. بیعت کے بعد آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگوں، جس نے اللہ کی اطاعت کی اس کی اطاعت انسان پر واجب ہے، اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی اس کی اطاعت انسان پر ضروری نہیں. تو اگر میں بھی اللہ کی اطاعت کروں تو میری اطاعت کرنا، اور اگر میں اللہ کی بات نہ مانوں تو میری بات ہرگز نہ سننا. اس کے بعد فرمایا، تم میں سے جو کوئی میرے پاس ہے وہ ان باتوں کا خیال رکھے، مجھ تک ایسی حاجت پہنچائے جس کا مجھے علم نہ ہو، مجھے ایسے عدل و انصاف کی طرف توجہ دلائے جو مجھ سے نہ ہو سکا ہو، سچائی میں میرا ساتھ دے، مسلمانوں کی امانت کا نگہبان اور محافظ ہو، میرے پاس کسی کی غیبت نہ کرے. میرے محترم عزیز ہم وطنوں، اگر آج ہم پھر سے عروج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں عمر بن عبدالعزیز کے سنہرے اصولوں پر عمل کرنا ہوگا. بہت شکریہ.